بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلف الناس فی الامر المطلق۔ امر مطلق پر کل ہم گفتگو کر چکے کہ امر مطلق سے مراد یہ ہے کہ وہ امر جو قرینے سے خالی ہو، وہ امر جو قرینے سے خالی ہونے کا مطلب لزوم فعل اور عدم لزوم فعل پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی ہو، یعنی ایسا قرینہ نہ ہو جو قرینہ بتا رہا ہو کہ یہاں پر امر لزوم فعل کے لیے ہے یا امر لزوم فعل کے لیے نہیں ہے، ایسا کوئی قرینہ نہ ہو، یہ مراد ہے۔ بس میرے قرینہ سے خالی سے تو امر مطلق سے مراد وہ امر جو قرینہ سے خالی ہے۔ قرینہ سمجھ گئے؟ کیا مطلب؟ لزوم فعل اور عدم لزوم فعل پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ نہ ہو، یہ مراد ہے امر مطلق سے، یہ مراد ہے۔ کیونکہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے یا امر وجوب کے سوا کسی اور کے لیے، اگر ایسا کوئی قرینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے امر اسی کے اوپر محمول ہوگا۔ کئی مثالیں کل میں اس کی دے چکا ہوں۔ جیسے میں اگر تم کو کہوں جو تم ہمارے پاس پڑھ رہے ہو، بیٹھو یا جاؤ، یہاں قرینہ موجود ہے کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تخییر اختیار ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اجازت ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اباحت کے لیے امر ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک استاد اگر اپنے شاگرد سے یوں کہتا پڑھو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امر اجازت کے لیے نہیں ہے بلکہ وجوب کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر قرینہ لگ گیا، یوں لگ گیا پڑھو ورنہ پٹائی ہوتی ہے، تو پکا ہو گیا یہ قرینہ ہے وجوب کا۔ پڑھو ورنہ پیٹ دیتا ہوں پکڑ کے، تو یہ پیٹ دیتا ہوں پکڑ کر کے یہ قرینہ ہے کہ امر یہاں پر کس کے لیے ہے؟ تو اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیا جی؟ اس میں کسی کے اختلاف ہونے کا کوئی، جب کوئی قرینہ موجود ہے، جیسے میرا یہی جملہ پڑھو ورنہ پٹائی ہوتی ہے، تو ورنہ پٹائی ہوتی قرینہ ہے نا کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے، بولو بھائی۔ اور یہ بولے بیٹھو یا جاؤ تمہاری مرضی، تو یہ تمہاری مرضی یہ قرینہ ہے کہ نہیں کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے؟ تو اگر ایسا کوئی قرینہ ہے تو اس میں اختلاف کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے تو کس میں ہے؟ امر مطلق میں۔ امر مطلق کا مطلب وہ امر جو قرینے سے خالی ہے۔ کیسے قرینے سے؟ لزوم فعل عدم لزوم فعل پر دلالت کرنے والے قرینے سے خالی، یعنی ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جو قرینہ بتا رہا ہو کہ یہاں پر امر لزوم کے لیے ہے یا عدم لزوم کے لیے ہے، یہ ہے امر مطلق۔ امر مطلق سمجھ میں آیا؟ تو اتنی بات اگر امر مطلق آپ سمجھ گئے، امر مطلق سمجھ میں آ گیا، تو اب یہ سمجھیے کہ امر مطلق کے حکم میں اختلاف ہے کہ امر مطلق کا حکم کیا ہے۔ اس کو کل میں نے یوں بیان کیا تھا، امر مطلق کا موجب کیا ہے، امر مطلق کی وضع کس کے لیے ہوئی، اس کا موضع اصلی کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولو بھائی، اس کا موضع اصلی کیا ہے؟ تو کس لیے امر مطلق وضع کیا گیا ہے، اس بات میں اختلاف ہے علماء یعنی مجتہدین کا۔
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امر مطلق میں مجتہدین کا اختلاف ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. آیا امر مطلق کا حکم وجوب ہے یا ندب ہے یا اباحت ہے یا کچھ اور ہے؟ وجوب کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ جواز الفعل مع حرمت الترک، کرنا ضروری ہے اور نہ کرنا حرام ہے، یہ ہے وجوب. یہ ہے وجوب فعل کا مطلب ایک فعل کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنا حرام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وجوب. تو وہ فعل جس کا کرنا ضروری ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور نہ کرنا حرام ہے، وہ ہے واجب. ندب استحباب بھی اس کو بولتے ہیں. ندب رجحان الفعل مع جواز الترک، یہ ہے ندب. کیا مطلب؟ کرنا بہتر ہے اور ترک کی بھی اجازت ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ یعنی ایک کام کو کرنا بہتر ہے اور ترک وہ جائز ہے. ترک بھی کیا ہے؟ یہ ہے ندب. اور جواز اباحت، جواز الفعل مع جواز الترک، کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، یہ ہے اباحت. تو آپ نے سن لیا سب کا معنی. تو واجب کا مطلب جس کا کرنا ضروری اور ترک حرام، اور ندب کا مطلب مندوب و مستحب کا مطلب کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے. اور اباحت کا معنی کرنا اور نہ کرنا، فعل اور ترک دونوں جائز ہے. یہ تو سمجھ میں آیا. تو امر کا حکم کیا ہے؟ حکم سے میری مراد سمجھ چکے. امر کس کے لیے وضع کیا گیا؟ واضح نے امر کو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ وجوب کے لیے، ندب کے لیے، اباحت کے لیے. کس کے لیے؟ تو تینوں کی طرف جانے والے گئے ہیں. سمجھ گئے میں کیا بولا؟ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو جانے والے تینوں کی طرف گئے ہیں. کل میں بہت اس پر گفتگو کر چکا ہوں، مگر ابھی چند سطر نیچے آ کر کے مصنف بیان کریں گے کہ جانے والے تو تینوں میں سے ہر ایک کی طرف گئے ہیں، مگر صحیح مذہب یہ ہے، اور اس کو میں یوں بیان کیا تھا کہ جمہور کا مذہب یہ ہے، جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے. امر کا حکم وجوب ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اس کے خلاف کوئی قرینہ ہے تب اس پر پھرے گا، اور ویسا کوئی قرینہ نہیں تو اس کا موجب کیا ہے؟ یہی جمہور کا مذہب ہے. رہ گئی بات یہ کہ کیا امر ندب کے لیے نہیں آتا، اباحت کے لیے نہیں آتا، تحدید کے لیے نہیں آتا، تعجیز کے لیے نہیں آتا، ارشاد کے لیے نہیں آتا، تسخیر کے لیے نہیں آتا، بس میں تصہیر کے لیے نہیں آتا؟ ہاں آتا تو ہے. 18 سے زائد معنی کے لیے قرآن اور حدیث میں امر کا استعمال ہے. تمہارے حاشیہ میں ہے، دیکھ لو گے. سن رہے ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ امر کا استعمال قرآن اور حدیث میں صرف وجوب ہی کے لیے ہوا ہے. جمہور ایسا نہیں کہتے، بلکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہاں، استقراء، تلاش اور جستجو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں امر کا استعمال 18 سے زائد معنی کے لیے ہوا ہے. اباحت کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح مباح ہے.
ندب کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے فکتبو، کاتبو، کل میں اس پر گفتگو کر چکا کہ جب ادھار لین دین کرو تو لکھ لو، تو لکھنا مندوب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تحدید کے لیے بھی ہوا، جیسے ہم تم کو کہیں جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، تو یہ کرنے کی اجازت نہیں، ڈانٹنا ہے، اعملوا ما شئتم، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسے ہی قرآن میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، تصویر کے لیے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، بات سمجھ رہے ہیں؟ یوں ہی وجوب کے لیے بھی امر آیا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جمہور یہ نہیں کہتے ہیں کہ امر کا استعمال قرآن اور حدیث میں صرف وجوب کے لیے ہوا، یہ نہیں کہتے، بات سمجھ رہے؟ بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امر کو واضح نے وجوب کے لیے وضع کیا ہے تو اس کا موجب وجوب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وضع تو ہوئی ہے وجوب کے لیے، مگر اس کا استعمال اس کے سوا میں بھی قرآن اور حدیث میں ہوا ہے، مگر سوا میں ہونا وہ خلاف اصل ہے۔ اصل یہی ہے کہ اس کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ جیسے 72 بار مثال دے کر کے میں سمجھا چکا کہ چارپائی کی وجہ کس کے لیے ہوئی؟ اس پر سونے کے لیے، مگر چھوٹے بچے اس پر اچھلتے بھی ہیں، تو ابھی کوئی یہ دیکھے کہ چھوٹا بچہ اچھل رہا تو بولے گا چارپائی اچھلنے کے لیے بنی ہے، کیا بات؟ تو یہ تو حماقت والی بات ہوگی نا۔ چارپائی سونے کے لیے بنی ہے، اس پر لوڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کر تو بولے چارپائی لوڈو کھیلنے کے لیے بنی ہے، تو یہ تو حماقت والی بات ہوئی۔ تو استعمال ایک الگ چیز ہے، وضع الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال مدعا صرف اتنا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب۔ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب، یعنی واضح نے امر کو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ وجوب، وجوب فعل، لزوم فعل، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا وجوب کے سوا اور کسی کے لیے امر کا استعمال نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے، مگر یقیناً ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث میں 18 سے زائد معنی کے لیے امر کا استعمال ہے، مگر وجوب کے سوا کسی اور میں امر کا استعمال یہ خلاف اصل ہے۔ تو امر سے وجوب مراد لینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واضح نے امر کو وجوب ہی کے لیے وضع کیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہماری کیا بات ہے؟ امر سے وجوب مراد لیے جانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، کیونکہ واضح نے امر کو اسی کے لیے وضع کیا ہے۔ ہاں وجوب کے سوا کوئی اور معنی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل ہونا، نہیں سمجھ رہے ہماری بات؟ کوئی اگر امر سے اباحت مراد لینا چاہے، ندب مراد لینا چاہے، کوئی اور معنی مراد لینا چاہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اور معنی مراد لینے کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے جو دلیل بتائے کہ یہاں پر امر کسی اور معنی میں ہے، فلاں معنی میں ہے، لیکن وجوب کا معنی مراد لینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف تم اتنی سی دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ امر کا موجب وجوب ہے، واضح نے امر کو وجوب کے لیے وضع کیا، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ پہلے تو یہ بات ثابت کرو کہ امر کا موجب وجوب ہے، واضح نے امر کو دو دلیل کل میں بیان کیا تھا، صرف اشارہ کرتا ہے۔ ما منعک اللہ تسجد بعد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے خطاب کر کے کہا کہ میرے امر کے بعد تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ وہ امر ندب کے لیے تھا، ہمیں اختیار تھا۔ تو معلوم ہوا امر کس کے لیے، کل بول چکا ہوں اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں،
امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے۔ اچھا، دوسری دلیل، عام لوگوں کے نزدیک بھی، عرف عام میں بھی جب کسی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو حکم کو چھوڑتا ہے، حکم کو چھوڑتا ہے تو وہ نافرمان کہلاتا ہے، اور نافرمان نہیں ہوگا مگر واجب کے ترک سے۔ اس کو میں اس بات کو کیوں بیان کر رہے ہیں کہ امر کا تارک وعید کا حقدار ہوتا، عام لوگوں کی نظر میں بھی، شریعت کی نظر میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، عام لوگوں کی نظر میں بھی اور شریعت کی نظر میں بھی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی قرآن سے بھی اور عرف خاص اور عرف عام سے بھی کہ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ واضح نے امر کو وضع کیا ہے کس کے لیے؟ وجوب۔ اب جہاں سے عبارت باقی تھی وہ یہی کہ امر کا حکم اور موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ والصحیح، اور مذہب صحیح یہی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ اس بات کے اوپر استدلال انہوں یوں کر رہے ہیں کہ دیکھو، ارباب لغت کے نزدیک، ارباب لغت سمجھا؟ اہل لغت، ارباب لغت کے نزدیک بھی امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ مثلا ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اکثر ادارے میں، فاضل دوم میں، اس کا نام ہے دیوان حماسہ۔ اس کے جو شعراء ہیں وہ حماسی کہلاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو حماسہ میں یہ شعر موجود ہے، ابھی وہ شعر آ رہا ہے، کیا اطاعت لعامری کے، مجھے اس میں نہیں جانا ہے ابھی، میں جب وہاں جاؤں گا تو اس میں آ جاؤں گا۔ تو دیکھ، اس شعر میں شاعر امر کی بجاوری، ذرا دھیان سے سنو، بس ختم کر رہا ہوں، امر کی بجاوری کو اطاعت قرار دے رہا ہے۔ ایک حکم دیا، اس حکم کے بجا لانے کو اطاعت، اور امر کے ترک کو معصیت قرار دے رہا ہے۔ تو ارباب لغت کے نزدیک بھی، ارباب لغت کے نزدیک بھی امر کی بجاوری اطاعت ہے۔ ذرا دھیان سے سنو، اطاعت و فرما برداری ہے، اس کا مطلب امر لزوم کے لیے ہے۔ امر کس کے لیے ہے؟ لزوم کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ارباب لغت کے نزدیک بھی امر کس کے لیے ہے؟ لزوم کے لیے ہے۔ جس طریقے سے کہ عرف عام میں بھی امر کس کے لیے ہے؟ لزوم کے لیے ہے، کہ عرف میں بھی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے اور اس حکم کی بجاوری نہیں ہوتی ہے تو اہل عرف نہ کرنے، حکم کی بجاوری نہ کرنے والے کو ملامت کرتے ہیں۔ مثلا میں بات صاف صاف کہوں، ایک آقا اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے، ایک آقا اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے اور وہ اس حکم کو بجا نہیں لاتا ہے تو غلام سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نہیں؟ آقا غلام کو سزا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اور دے بھی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف میں بھی، لوگوں کے نزدیک بھی امر کس کے لیے ہے؟ ایسے ہی شرع میں بھی امر لزوم کے لیے ہے، اس دلیل سے جس کو ابھی میں بیان کر چکا، ما منعک الا تسجد بعد اذ امرتک، یہ بات بیان کی جانی ہے، کل پھر یہیں سے چلیں گے۔